میلاد مصطفیٰ۔ اس پر تو کچھ کو اختلاف ہوگا، لیکن جو واقعات پیش آئے ان سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ کے ایک محلہ شعب بن ہاشم میں، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بہت سی حیران کن چیزیں دیکھنے کو ملی۔ بیت اللہ میں مشرکین مکہ نے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ تمام بت خود بخود گر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب حق آنے والا ہے اور باطل مٹنے والا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ختنے کیے جاتے ہیں اور اس کی ناک کاٹی جاتی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر مخدوم تھے اور آپ کی ناک باقاعدہ کٹی ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب میری ماں نے مجھ کو جنا تو ان سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایران میں ایک آگ روشن تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ وہ آگ جس کی پوجا مجوسی 1000 سال سے کر رہے تھے۔ فارس کے بادشاہ یعنی کسریٰ کے محل کے بڑے بڑے کنگرے گر گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ سلطنت بھی ٹوٹنے والی ہے، اور مستقبل میں آسمان دنیا نے یہ بھی منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے ایک دعا مانگی، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور سجدے کی شکل اختیار کی، اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یعنی آپ کی مبارک آباء و اجداد، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، یعنی کسی نے غیر اللہ کو نہیں مانا، بلکہ سب کے سب اللہ پرست تھے اور توحید کے قائل تھے۔ جب ابو جہل پیدا ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، ایک ہی شہر سے تھا، ایک ہی تہذیب، ایک ہی ثقافت سے، لیکن ایک بچہ رحمت للعالمین بنا یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور دوسرا یعنی ابو جہل، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس کو ایک صحابی نے قتل کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تو آسمان پر ایسے تارے چمکے جو پہلے کبھی نہیں چمکے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب اندھیری رات ختم ہونے والی اور ایک نئی صبح، پاکیزہ صبح شروع ہونے والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئی صبح اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک، ظلم، بدعت ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور علم، ہدایت اور ایمان جیسی ایک عظیم صفات، عظیم خصوصیات سے عرب معاشرے کو منور کیا۔ نہ صرف عرب معاشرے بلکہ پوری دنیا تک اس کی روشنی پھیلا، اور آج یہ نور پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا۔ اور یاد رہے کہ عربی میں روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔
السلام یا حبیب.